سلسلہ ہے آج سورہ نور کا، اور جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا یہ 61ویں آیت ہے، لمبی آیت ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے پڑھیں گے۔ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر جا کر کچھ کھا لے، اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی مذائقہ ہے کہ تم اپنے گھروں پر کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپرد ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ جب بھی گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، یہ اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے بابرکت اور پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو وضاحت کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ یہ لمبی آیت ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم دھیرے دھیرے پڑھیں گے، تو ٹکڑوں ٹکڑوں پڑھیں گے۔ پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ دے دوں۔ جاہلیت کے دور میں جو بیچارے اپاہج ہوتے تھے نا، ان کو وہ الگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ کوئی جیسے اندھا ہے یا لنگڑا ہے یا کوئی مریض ہے تو وہ الگ کھاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ الگ اس لیے کھاتے تھے کہ وہ فٹ نہیں ہوتے تھے، کھانے کی ٹیبل پہ فٹ نہیں ہو پاتے تھے، مینرز میں کھانا دکھ نہیں رہا ہے کسی کو، یا کوئی کھانا دھیرے دھیرے کھا رہا ہے تو وہ پیس کو مینٹین نہیں کر پاتے تھے، جیسے نا ایک جو مینرز ہوتے ہیں دسترخوان کے وہ کر نہیں پاتے تھے، تو وہ الگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے تو آیت نازل ہوئی۔ اب میں دھیرے دھیرے پڑھتا ہوں۔ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر جا کر کھا لے، مطلب یہ نہیں کوئی حرج نہیں کہ جا کے کھائے اور ساتھ میں کھائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد بھی کوئی حرج نہیں کہ گھروں میں کھاؤ۔ پھر کسی اب آگے کہا کہ اور کیا حرج نہیں کہ کس کے گھر میں جا کے کھاؤ۔ ابھی جو حرج نہیں کسی گھر میں کھاؤ سے مراد یہ ہے کہ بغیر پرمیشن کے آپ کھانا کھا سکتے ہو، بغیر پرمیشن کے۔ تو وہ کون کون سے گھر ہیں جہاں آپ بغیر پرمیشن، بھائی پرمیشن کے ساتھ آپ ہر جگہ کھانا کھا سکتے ہو، بھائی پرمیشن کے ساتھ آپ ہر جگہ کھاتے ہیں نا، بغیر پرمیشن کی یہ باتیں ہو رہی ہیں اس وقت۔ تو کیا کیا ہے، کہاں کہاں کھا سکتے ہو؟ باپ کے گھروں سے، اور اپنی ماؤں کے گھروں سے، اور اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اور اپنی بہنوں کے گھروں سے، اور اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اور اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالوں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپرد ہوں، یا جہاں آپ کی کنجیاں ہوں۔ کیا ہوتا تھا اس زمانے کے اندر لوگ، مطلب اگر آپ کسی کے ولی ہو، کسی کے فوڈ اسٹور کے، تو وہاں بھی آپ کھا سکتے ہو۔ ہاں، فوڈ اسٹور کے ولی ہو آپ کو کہا کہ تم اس کی نگہبان کرتے ہو تو آپ کھا سکتے ہو، یا کسی کے باغ میں آپ کسی نگہبانی کر رہے ہو باغ کی، تو آپ اس میں سے پھل کھا سکتے ہو، مطلب تھوڑا آپ اپنے حساب سے نا زیادہ نہیں کھائیں۔ اور یا اگر آپ کسی کے مویشی دیکھ رہے ہیں تو آپ دودھ پی سکتے ہیں اس کا، مطلب اس طرح سے۔ اچھا آگے چلتا ہوں میں۔ کنجیاں تمہارے سپرد ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اگر آپ کا دوست ہے آپ جا کے آپ اس کے پاس کھانا کھا سکتے ہیں بغیر اس کی اجازت کے۔ پھر اس کے ڈیٹیلز ہیں کہ کیا کھا سکتے ہو کیا نہیں کھا سکتے ہو، اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا آپ کے سامنے، ہے نا، لیکن کھا سکتے ہو آپ۔ اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ اس زمانے میں عرب میں دستور یہ تھا کہ جب تک کوئی کھانا والا ملتا نہیں تھا آدمی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اس میں کئی بار تو دن بھر نکل جاتا تھا اور ڈھونڈتا پھرتا تھا کسی کو، ارے کوئی مل جائے تو میں بیٹھ کے کھانا کھاؤں، کھاتا ہی نہیں تھا دور جہالت میں۔ تو اللہ نے کہا اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اکیلے کھا لو، کوئی نہیں ملا تو ٹھیک ہے آپ اکیلے کھا لو، ہاں ساتھ میں کھاؤ تو اخلاقی بہتر ہے، لیکن اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم اکیلے بھی کھا لو۔ اچھا، جب بھی گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ یہ اللہ کا حکم بار بار آیا قرآن میں، جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو، اپنے والوں کو سلام کرو۔ اچھا آپ سلام کرو گے
کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو. ہاں اچھا اس میں جو آیت آئی ہے جو عربی میں فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ یعنی اپنے اوپر سلام کرو. آپ اپنے گھر والوں کو سلام کر رہے ہو مطلب آپ اپنے اوپر ہی سلام کر رہے ہو نا. گہرائی میں آپ جائیں تو اپنے اوپر ہی سلام کر رہے ہو. یا اگر آپ ایسے گھر میں بھی آپ داخل ہو گئے جہاں کوئی نہیں آپ نے سلام کرا تو آپ نے اپنے اوپر سلام کر دیا. کوئی بھی نہیں آپ داخل ہو سلام کر لو آپ اپنے اوپر سلام. بھائی سلام کیا آپ کے لیے آپ کی دعا ہے نا, آپ پہ لگی گی دعا ہو ہے نا. پھر کیا اللہ کرے اگر تم نے سلام کرا تو کیا ہوگا, کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے جانب سے تمہارے لیے تحفہ ہے, بابرکت تحفہ ہے نا. سلامتی کا تحفہ ہے نا, آپ کے لفظ سے جاری ہوا سلام, سلامتی کا تحفہ, تو اللہ کی طرف سے آپ کو تحفہ ملا ہے. یہ سلام کا جو تحفہ ملا ہے مومنین کو ملا ہے, باقی قوموں میں سلام کہاں ہے. گڈ مارننگ گڈ ایوننگ اس طرح ہوتا ہے نا. یہ برکت اللہ نے مومنین کو دی ہے. تو ایک تحفہ ہے بابرکت اور پاکیزہ. بڑا خوبصورت الفاظ اللہ نے یوز کریں, تحیۃ من عند اللہ مبارکم طیبہ, مبارک بھی ہو طیب بھی, یہ تحفہ مبارک بھی طیب بھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ تعقلون, تاکہ تمہیں عقل آئے, تاکہ تم عقل آئے. اچھا اب اس میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ ان آیتوں کی. تو جس سے میں نے آپ سے عرض کری کہ پہلے لوگ باغ اپاہجوں کو اور بیماروں کو بالکل الگ الگ رکھ دیتے تھے, وہ ساتھ میں بھی نہیں کھاتے تھے, تو خصوصاً آیت آئی کہ ان کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا کرا کرو. یا اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ باغ جنگ پہ جاتے تھے تو کسی کو جو اپاہج ہوتے تھے ان کو ولی مقرر کر کے گھر پہ وہ جنگ پہ چلے آتے تھے. تو وہ جو ولی ہوتا تھا وہ کچھ کھاتا واتا نہیں تھا. تو اس آیت میں یہ بھی کہ جس کے گھر میں آپ کی چابی وہ کھانا کھا سکتا ہے آپ کی بغیر اجازت کے. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ حارث جب مدینے سے گیا جنگ پہ تو اس نے اپنے پیچھے خالد بن زیاد کو چھوڑ کے گیا تھا تاکہ اس کی گھر کی دیکھ بھال کرے. تو خالد کھانا نہیں کھا رہا تھا وہاں, تو خالد کھانا نہیں کھا رہا تھا تو یہ آیت آئی کہ تم کھانا کھا سکتے ہو اس گھر میں. ہاں تو اچھا اس میں اب ڈیٹیلز کیا ہیں کہ جب آپ کھانا کھاؤ تو مطلب کہ جو ان کا جو خاص کھانا ہے, جیسے خاص جو ہوتی ہے غذا ہوتی ہے, خاص جو غذا, جیسے اب اس کا ڈیٹیل تو دیکھنا پڑے گا اور جورس پروڈنس کی کتاب میں, لیکن جیسے یہ چیزیں ہیں جو گوشت ہے اور سبزی ہے اور دودھ ہے یہ سب تو آپ کھا سکتے ہو. کوئی خاص غذا ہو اس کے لیے آپ کو پرمیشن لینا پڑتی, باقی چیزیں کھا سکتے ہو آپ بغیر پرمیشن کے. ہاں اب اس میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اور تمہارا جتنا بھی سامان ہے وہ تمہارے والد کو کا اس پہ حق ہے, تمہارے والد کا اس پہ حق ہے, جو بھی آپ کا پوزیشن ہے اس پہ آپ کے والد کا حق ہے. لیکن والد کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کے حساب سے لے, زیادہ نہیں لے لے. مولا فرماتے ہیں اچھا ماں کے لیے مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں, پہلے والد کے فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے مال میں سے لے سکتا ہے. جہاں تک کہ ماں کا تعلق ہے, مولا فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام, میزان پڑھ رہا ہوں, کہ وہ اپنے بیٹے کے مال میں سے نہیں لے سکتی مگر قرض کے طور پہ. یہ میں میزان پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ نے کیا پڑھ دیا, میں نے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. میں بیٹے کے مال میں سے وہ اس طرح لے گی جیسے کہ قرض لے رہی ہو. اچھا پھر مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیوی اپنے میاں کے گھر میں سے کھانا کھا بھی سکتی ہے اور وہ خیرات بھی کر سکتی ہے. اچھا مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوست بھی اپنے مومن دوست ہوگا وہ کھا بھی سکتا ہے اور خیرات بھی کر سکتا ہے اپنے بھائی کے مال میں سے.
اچھا جو کہ مومن کا جو وکیل ہوگا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ وکیل جو رہتا ہے وہ آپ نے جس کو وکیل بنایا وہ بھی آپ کے مال میں سے کھا سکتا ہے بغیر اس کی پرمیشن کے، کیونکہ وہ آپ کا وکیل ہے۔ اچھا جو قرآن میں جو آیت آئی کہ تم اپنے گھروں میں سے کھا سکتے ہو، آیت اسی طرح شروع ہوئی تھی نا، ان تاکلوا من بیوتکم، مطلب تم تمہارے گھروں میں سے کھا سکتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے تمہارے بچوں کا گھر، کیونکہ بچوں کے گھر میں کیا ہے، کیونکہ جو کچھ آپ ہیں جو اور آپ کی جو ملکیت ہے وہ آپ کے والد کی ہے۔ اور پھر یہ بھی معصوم فرماتے ہیں کہ جو سب سے پاکیزہ چیز جو انسان کھاتا ہے وہ کھاتا ہے اپنی بچے کی کمائی سے، جو پاکیزہ کھانا ہے۔ پھر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو گھر والوں کو سلام کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو سلام کرتا ہے، آئے تھے کہ گھر میں کچھ ہو تو اپنے آپ کو سلام کرو، تو مولا باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ گھر والوں کو سلام کرتا ہے اس کا مطلب وہ اپنے آپ پہ سلام کرتا ہے۔ یہ اس کے ڈیٹیلز ہیں۔ تو یہ جو ماں کا ہے، مطلب یہ جو ماں کے بارے میں خاص طور سے ہے، اس کے اندر جوریسپروڈنس کی اور ریسرچ کی ضرورت ہے کہ یہ جو ماں کا جو پیسہ لینا ہے بچے سے، کھانے کا مراد نہیں ہے، پیسہ جو لینا ہے بچے کا وہ ایک ایشو جس کی اور ریسرچ ہونا چاہیے، لیکن جو میں نے جو حدیث پڑھی ہے، میزان سے پڑھی ہے، اس میں اس طرح سے لکھا ہے، میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں۔ والد کے لیے کہا ہے امام صادق علیہ السلام کہ وہ اپنے بیٹے کے مال میں سے لے سکتا ہے، جہاں تک کہ ماں کا تعلق ہے قرض کے طور پہ لے گی، لیکن کھا سکتی ہے وہ، لیکن مال کو حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے، کھانا الگ ہے، مال کو حاصل کرنا الگ ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنوك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شانهم فذل لمن شئت منهم واستغفروا الله ان الله غفور رحيم۔ بس مومن تو دراصل وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر نہ جائیں۔ بے شک جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ اگر وہ لوگ آپ سے اپنی کسی ضرورت کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں، اور ایسے لوگوں کے لیے آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور شفیق ہے۔ دیکھیں مومن کی ڈیفینیشن اللہ نے دی ہے۔ خالص مومن کون ہے؟ خالص مومن وہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائیں اور کوئی ایسا کام کرنے کے لیے جمع ہو جس میں کہ سارے لوگ انوالو ہوتے ہوں، تو جب جمع ہو تو بغیر اجازت کے وہاں سے چلے نہیں جاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو اجازت طلب کرتے ہیں وہی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو اتنے ہمبل ہیں، جو اتنے خدا اور رسول سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اس میں سے اللہ کہتا ہے جس کو چاہو اجازت دے دیا کرو، اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے استغفار کرتے رہو رسول۔ پھر اللہ نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا کہا اللہ نے؟ ان کے لیے استغفار کرتے رہو۔ پھر اللہ نے اپنے دو خوبصورت نام رکھے ہیں جو ہر مومن کو سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں، ان اللہ غفور الرحیم۔
اللہ کے نام تو سبھی اچھے ہیں لیکن مومن بیچارہ غفور رحیم سے بہت خوش ہو جاتا ہے. اللہ کے سبھی نام اسماء حسنی آپ غلط نہیں سمجھیں گے, لیکن ہم جیسے گناہ گار ہیں غفور رحیم اس کے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گناہ ہی اتنے ہیں. الحمدللہ. یا کریم. اس کے اندر یہ آیت بڑی غور فکر کی آیت ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جب جمع کرنے کا موقع ہو, جب اللہ رسول بلائیں اور جب جمع ہو تو بغیر اجازت کے وہاں سے چل ہی نہیں جاتے. وہ جو اجازت طلب کرتے ہیں وہی اصل مومن ہے. تو جس کو چاہیں آپ اجازت دے دیں, سرکار کہتے ہیں جس کو آپ چاہیں دے دیں اجازت. ان کی اللہ سرکار کی اجازت مطلب اللہ کی اجازت ہے نا. اللہ اور رسول کا کتنا کلوزنس ہے, کتنے پاس میں وہ کہ اس میں جس کو چاہو تم اجازت دے دو. اگر وہ تم نے اجازت نہیں دی تو وہ مومن نہیں ہے. جس کو تم دے دو کہہ دو گے وہی بس جائے بس, اور وہی مومن ہے. اللہ اور رسول میں کتنا قرب ہے. پھر ان کے لیے استغفار بھی تم کرو. پھر استغفار کے بعد اللہ نے کہا غفور رحیم کہہ دیا خود کو. اللہ غفور رحیم کا سرکار کی استغفار کا لفظ ہے غفور رحیم. یہ نہیں کہا کہ دوسرے نام لیتے تھے حکیم یا غنی, ایسے کچھ نام نہیں ہے. غفور رحیم کے سرکار نے استغفار کری تو غفور رحیم. ہاں تو یہ ہوتا کیا تھا کہ جب کچھ جنگ ونگ کے لیے کچھ موقع آتا تھا تو سرکار لوگوں کو بلایا کرتے تھے کہ کیا بات یہ جنگ ہونے والی ہے تو کیا, تو پھر کچھ پلان بناتے تھے. تو کچھ لوگ دھیرے سے نکل جاتے تھے. اس کے آگے اس کی بات کیا ہے اسی بارے میں سنتے نہیں تھے, بات نکل جاتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ یہ پھر مومن نہیں ہے جو دھیرے سے نکل جاتے ہیں. انہوں نے تو بات پوری سنی بھی نہیں کہ یہاں سے کھسک لی ہے, تو یہ مومن نہیں ہے مطلب. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب اس میں ایک بہت اچھی سٹوری بیک گراؤنڈ میں کہ جس کو چاہو تم پرمیشن دے دو. تو یہ جو تھے حنظلہ بن عیاش, جب جنگ احد ہونے والی تھی تو ان کی اسی رات شادی ہوئی تھی. تو لوگ باہر رات میں نکل رہے تھے جنگ پہ احد کے لیے. وہ تھوڑا دور تھا مدینے سے. تو یہ آئے سرکار کے پاس کہا کہ سرکار میری آج شادی ہوئی ہے, میں آج رات کو رک سکتا ہوں کیا؟ مومن تھے نا. سرکار نے کہا تم رک جاؤ. تو رات میں رک گئے. دوسرے دن آئے صبح میں مومن. تو بغیر غسل کے آئے, بیوی کے ساتھ رہ کے آئے, بغیر غسل کے آئے. ہاں وہ اسی میں شہادت کا درجہ ہی پایا. اب شہادت درجہ پایا تو سرکار نے کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حنظلہ کی روح جب آسمان پہ تھی تو فرشتوں نے وہ چاندی کے تش لے کے آئے تھے, وہ بادلوں کے پانی سے ان کو غسل دیا کیونکہ انہوں نے پرمیشن مانگی تھی. تو ان کا ٹائٹل تھا غاسل الملائکہ. کیا قسمت والے تھے, کیونکہ اجازت لیے تھے وہ بھی اس طرح سے گئے تھے وہ. تو وہ مومن تھے نا. تو اب آپ یہ غور کریں کہ ایک جنگ کی ملاقات ہو رہی ہے اور اس میں آپ اگر کھسک لیے تو آپ مومن نہیں ہو جب کہ بغیر سرکار کی اجازت نہیں ہو آپ مومن نہیں. تو مطلب کچھ کھسکتے تھے نا, کھسکتے تھے نا. تو جو کھسکتے تھے وہ کون تھے؟ اگر ہم کے سارے اصحابی بالکل صحیح تھے تو پھر یہ جو پھر یہ آیت آئی کس کے لیے آئی بھائی؟ سبھی صحیح تھے. اگر کہ سبھی بہت اچھے تھے تو یہ قرآن کو کیا اندھے ہو کے پڑھیں گے, آنکھ کھول کے پڑھیں. ارے دل کا اندھا نہیں ہونا چاہیے نا انسان کو, سامنے تو لکھا ہوا ہے. تو ہر ایک تو پرفیکٹ نہیں تھا نا, نکلنے والے نکلتے تھے. اس میں ابھی آیت کا وہ ڈیٹیل بھی آئے گا. اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سرکار کی استغفار کو اللہ نے کتنا پسند کرا ہے کہ تم ان کے استغفار کرو. مومنوں سے نہیں کہا اس وقت, کہا تم کرو ان کے استغفار. تو میں پھر غفور رحیم کا اللہ نے دو نام اپنے رکھے ہیں. اللہ نے سرکار کا درجہ کیسا بتایا ہے. تو اتنی چھوٹی بات کے لیے سرکار کو کہا کہ تم نے پرمیشن نہیں لی تو تم مومن نہیں ہو. اصل میں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اتنی چھوٹی چیز کے لیے بھی اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ کوئی ڈیسائیڈ کر لے میٹنگ میں سے نکلنے کی. تو پھر جب انہوں نے اپنا جب نائب مقرر کرا تھا تو کیا انہوں نے خود مقرر نہیں کرا ہوا نائب؟ عقل سے سوچیں کہ اللہ نے ان سے ہی نہیں کہا ہوگا نائب بھی مقرر کر کے جاؤ, جبکہ اتنی بھی اجازت نہیں کسی کو کہ نائب مقرر کر کے جائیں وہ. ارے عقل یوز کرو نا. جب اتنی چھوٹی کے لیے کسی کو پرمیشن نہیں تو اس کے لیے نائب کے لیے کسی کو پرمیشن ملے گی. اور اگر دعوت و قلم مانگی تھی سرکار نے کہ لکھ کے چلے جاؤ, جس نے منع کرا وہ کیا مومن ہے کیا؟ پھر عقل سے سوچ لیں آپ.
راکٹ سائنس تھوڑی ہے یہ. کیا وہ جس سے دعوت خلط مانگی اس نے نہیں دیا, وہ کچھ لکھ کے جانا چاہ رہا تھا وصیت, وہ مومن ہے کیا؟ خود سوچ لیں آپ. اللہ نے کسی کو اپنے دین اور اپنے رسول کے دین میں کسی کو انکلوڈ نہیں کرایا سوائے اہل بیت کے, کیونکہ وہ پاک پاکیزہ تھے. باقی کو جب کہ آیت مطلب جو آیت تطہیر آئی اور جس طریقے سے کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اور اطرت, تو اطرت کے لیے پہلے پاکی کی گواہی دی اللہ نے, پھر کہا کہ اب ہاں پاکیزگی کی انتہا ہونا چاہیے, تب جا کے اطرت وہ قرآن ساتھ میں چلیں گے. آپ ہم اس میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ آپ ہمارا تو یہ مرتبہ کہ جب تک کہ سرکار اجازت نہیں دے آپ جا نہیں سکتے. یہ ہم ہیں اور آپ ہیں, مومن ہے اگر, باقی آپ کی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. انشاءاللہ پیغام پہنچا ہوگا, قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. اب آگے آیت آئیے, لا تجعلوا دعاء رسولی بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم الذین یتسلون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. اللہ اکبر. اس بات کو اللہ نے اور واضح کرا آگے تک, وہیں نہیں چھوڑ دیا. جو یہ ڈسکشن تھا اس کو اور واضح کرا اللہ نے. تم رسول کے بلانے کو باہم ایک دوسرے کے بلانے کے معنی نہ ٹھہراؤ. بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر نکل جاتے ہیں, کھسک جاتے ہیں. ترجمہ تو لکھا کھسک جاتے ہیں, مولانا تلمی صاحب نے کھسک لکھا, کھسک جاتے ہیں. لہذا چاہیے کہ جو لوگ رسول اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ وہ کہیں کسی فتنے میں گرفتار تو نہ ہو جائیں یا ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے. آگے وضاحت کر دی اللہ نے کہ جو نکل جاتے ہیں. تم کہا کہ رسول کو بلانے کو ایسا تم مت سمجھنا جیسے تم آپس میں کسی بلاتے ہو, یعنی کہ رسول نے بلایا گا آؤ آؤ, تو یہ نہیں کہ ان کو بالکل اگنور کر دیا اور نہیں جا رہے ہیں, وہ پھر آ گئے تو پھر دھیرے سے نکل بھی گئے, یا تو آئے نہیں ہو, آئے تو دھیرے سے. ایسا لوگ کرتے تھے جبھی تو آیت آئی ہے. تو یہ کون اصحابی تو تھے, کون تھے بھائی؟ مدینے کے لوگ تھے نا. تو مدینہ چھوٹا سا مدینہ تھا, لوگ آتے تھے, وہی تو بیٹھتے مسجد میں بھی آتے تھے, پھر ایسا بھی ہوتا تھا نا. تو یہ سب اصحابی تھے. ہاں پھر اللہ نے کہا کہ پھر اللہ نے بات واضح کر دی ہے کہ بے شک اس میں آپ دھیان دیں, اس آیت میں کیا لکھا اللہ نے. پھر سے سنیں, سب سنیں. بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں. مطلب تھے لوگ جو کھسکتے تھے, پھر آیت کیوں آئی ہے؟ تو کھسکتے تھے. تو جو کھسکتے تھے تو اللہ نے کہا کہ ان کو ڈرنا چاہیے کہ خلاف ورزی کرتے ہیں کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے. اتنی سخت سزا ہے اس طرح سے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنا. تو اس میں یہ خصوصاً تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد سرکار کے بلانے سے مراد یہ ہوتی تھی کہ سرکار کبھی کسی مطلب کہ جماعت کی نماز کے لیے بلاتے ہوں یا کسی اور کام کے لیے بلاتے ہوں, کسی مشورے کے لیے بلاتے ہوں, یا کوئی جنگ کی نوبت آ جائے تو اس وقت جو ان کا بلانا ہوتا تھا, اس بلانے کو کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے. اس میں 2 حدیثیں اور ہیں. مطلب معصوم نے کہا کہ اس سے مراد یہ بھی ہے, امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ بھی کہ او محمد او ابو قاسم کر کے آپ نہ بلائیں, بلکہ آپ کہیں یا رسول اللہ کر کے بلائیں. یہ بھی اس میں ہے ڈیٹیل. لیکن جو مطلب یہ دونوں چیزیں ہیں, یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. آپ اس کا نام بھی نہیں لے سکتے, اور دوسرا ہے کہ آپ کو وہ جس طرح بلاتے ہیں مطلب اللہ بلا رہا ہے آپ کو, یعنی کہ کسی اور نے بلا لیا آپ کو. تو رسول اللہ نے بلایا تھا آخری حج پہ بھی, وہ کہا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو امت نے اپنے حساب سے نائب مقرر کرے, وہ رسول کی سنی نہیں. مولا متقیان کو نائب بنا کے گئے تھے. تو اس کے بعد جو فتنہ آیا ہے آج تک آپ دیکھ رہے ہیں, وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. اللہ کا عذاب, یہ فتنہ اور عذاب وہ جو آیا تھا وہ ختم نہیں ہو رہا ہے.
الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئکم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ اکبر۔ یہ آخری آیت ہے سورہ نور کی۔ آگاہ ہو جا جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اس روش کو جانتا ہے جس پر تم ہو، اور جس دن وہ اس کی طرف پلٹائے گا تو وہ جو کچھ کر چکے ہیں اللہ انہیں آگاہ کر دے گا، اور اللہ ہر شے کا بہترین جاننے والا ہے۔ آخری آیت ہے، اس کی میزان بڑی جی تفسیر بیان کریے کہ جو کچھ اللہ آسمان زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، جس روش پہ تم ہو اللہ جانتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس روش پہ اللہ جانتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہاری فطرت ہے، تمہاری جو نیڈس ہیں اللہ جانتا ہے، کہ میں نے جیسے تم کو خالق ہوں، پورا تو پوری کائنات میری ہے، میں نے تمہیں خلق کرا ہے، تمہاری جو ضرورت ہے مجھے معلوم ہے، تمہاری فطرت کیا ہے معلوم ہے، تمہاری فطرت یہ ہے، اس حساب سے میں نے فطرت کا دین میں نے تمہیں بھیجا ہے، یہ ساری نیڈس پوری ہو جائیں۔ میں جانتا ہوں تمہاری نیڈس کیا ہیں۔ آج کی دنیا نے اسلام کو چھوڑ دیا اور اپنے حساب سے چلتے ہیں، بھگت رہے ہیں، پردہ نہیں ہو، یہ نہیں ہو، مکس گیدرنگ ہو، میوزک ہو، اپنے حساب سے انہوں نے اپنے حساب سے انہوں نے چلایا۔ لیکن اللہ نے کہا یہ جو تمہیں یہ جو چیزیں نکالی ہیں یہ تمہارے نیڈس کو فلفل نہیں کر پائیں گی، تمہارے نیڈس بہت اعلیٰ ہیں، میں تمہارا خالق ہوں۔ اسلام جو بھیجا تھا تمہارے نیڈس کے حساب سے بھیجا تھا، تمہاری ضرورت تھا یہ، کیونکہ میں جانتا ہوں تم کو کیا چاہیے، میں جانتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہو تمہاری روش کیا ہے، میں تمہارا خالق ہوں، میں نے اسلام تمہارے لیے بنا کے بھیجا تھا تاکہ تم خوش ہو جاؤ، تو اب مجھے معلوم تم کو کیا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، وہ یوم یرجع الیہ فینبئکم بما عملوا، پھر اللہ بتا دے گا تم نے کیا عمل کرے جب تم پلٹ کے جاؤ گے، مطلب تم نے میں نے جو دین بھیجا تھا اس پہ کتنا عمل کرا وہ میں تمہیں بتا دوں گا، کہ تم اسلام پر کتنا چلے یہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ تو الحمدللہ بلکہ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم اس کے دین پر چلیں اور اللہ اور رسول کے حکم کو پیروی کریں۔ آج میں سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج جشن امام حسن عسکری السلام ہے۔ آج کے دن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو منسلک رکھے امام سے، اور میں خصوصاً امام زمان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان کی والد کی پیدائش کی، اور ہماری دعا ہے کہ مولا کا ظہور جلد سے جلد ہو، اور ہم ان کی نصرت کریں، اور ایسی نصرت کریں کہ جو اللہ اور رسول اور مولا کی اطاعت میں ہو، تاکہ جب ہم اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں تو اللہ ہم کو آگاہ کرے کہ ہمارے عمل اس نے انشاءاللہ قبول کریں۔ والحمدللہ رب العالمین علی القوم الظالمین۔